ہونے کے باوجود ہمارے حکمران اور اس وقت امت مسلمہ کی لیڈرشپ اس سارے سینیریو کو ایمان و کفر کے تناظر میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی. جی ہاں، وہ جنہوں نے توحید کے بڑے اونچے اونچے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں نا، وہ بھی امریکہ کے سب سے بڑے دوست ہیں، وہ بھی ان یہود و نصارہ کے سب سے بڑے دوست ہیں جو اسلام کے اس وقت نمائندے کہلاتے ہیں، جو نماز بڑی پابندی سے، نماز کا جھنڈا بہت اونچا، روزہ محفوظ، قرآن جن کے پاس، حدیث جن کے پاس، دین پر عمل کرنے کا دعویٰ جن کا بڑا بہت اونچا، ان کا بھی یہ معاملہ ہے کہ آج یہود و نصارہ سے جتنی دوستی ان کی ہے اتنی کسی کی، اور وہ بھی اس معاملے کو ایمان و کفر کے انداز میں نہیں دیکھتے اور ان کی پالیسیوں کو اس انداز سے نہیں لیتے. قرآن کا دیا ہوا تناظر انہوں نے بھی بھلایا ہوا ہے. یہی وجہ ہے فلسطین تڑپ رہا ہے، تڑپتا رہے گا. آس پاس ساری یورپ اور امریکہ کی مصنوعات کا ڈھیر لگا رہے گا، کاروبار ہوتے رہیں گے، پلازے بنتے رہیں گے، دولت کی ریل پیل ہوتی رہے گی. فلسطین میں ایک ایک بچہ بھوکا پیاسا مرتا رہے گا اور اس کی تعویل ہوتی رہے. نہیں جی یہ تو یہ مسئلہ ہے، تو یہ ہے، اس کا یہ ہے. ایمان و کفر کے تناظر میں نہیں لیں گے کہ یہودی ہمارا دشمن ہے، یہ امریکہ ہمارا دشمن ہے. دورے بھی ہوتے رہیں گے، ادھر سے لوگ ادھر آتے رہیں گے، ادھر سے ادھر جاتے رہیں گے. یہ سب ہو رہا ہے نا دنیا. یہی یہاں پاکستان کا معاملہ ہے. یہاں بھی ہماری لیڈرشپ جہاں ایمان و کفر کی بات کرو لوگوں کو جیسے مرچی سی لگ جاتی ہے، جیسے پتہ نہیں کون سی دکیا نوس سی والی بات کر دی، ایک دم تڑپ جائیں گے. چھوٹا سا صحافی 6 فٹ کا اور جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جس کا کوئی عالمی سیاست میں کوئی رول نہیں، وہ یہاں بیٹھ کے چرب زبانی کرنے کا عادی ہے. وہ بھی اتنا مشتعل ہوگا ایک صحافی کہ اگر ایمان و کفر کی بات کی تو ایسا مطلب ریئیکٹ کرے گا جیسے کہ آپ نے کوئی گالی دے دی. یہ کیوں لے آیا آپ؟ میڈیا کے مالکان اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ کوئی اس تناظر میں بات کرے میڈیا میں. جب اس تناظر میں، قرآن کے تناظر میں اور اس پس منظر میں اور اس پرسپیکٹو میں بات ہی نہیں ہوگی تو قرآن کا نظریہ کیسے پیدا ہوگا؟ اور آپ ان کافروں کو، اس قوم یہود کو اور قوم نصارہ کو کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ اسی طرح پھر سلسلہ چلتا رہے. لیکن سلام ہے ترکی کے لیڈروں کو، رجب طیب اردوغان، اس نے یہ تناظر دنیا کو دکھانا شروع کیا. پہلا آدمی ہے اس دور میں کہ جو اٹھا ہے انقلاب کے بعد، عثمانی سلطنت تباہ ہونے کے بعد، یہ پہلا آدمی ترکی سے ہی اٹھا ہے. اللہ اور اکیلا. وہ عیسائی کو عیسائی کے آنکھ سے دیکھتا ہے، عیسائی کیا ہے عیسائی سمجھ کے دیکھتا ہے، اور یہودی کو یہودی سمجھ، اور قرآن کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق کہ یہ ہمارے ساتھ اس وقت اس قسم کی چالیں چل رہے ہیں، یہ ہمیں ڈیمیج کر رہے ہیں، یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ ہمارے دشمن بنے ہوئے. اس لیے وہ ترکی بترکی جواب بھی دے رہا ہے. ترکی کا ہی لیڈر ہے، ترکی بترکی جواب بھی دے رہا ہے، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اور انہیں جہاں بھی موقع ملتا ہے آئینہ دکھا رہا ہے. یہ تمہارا کام، یہ تمہارے فیصلے ہیں جو اللہ نے فرما دیا تھا، اس گائیڈنس میں، اس روشنی میں سفر کر رہا ہے. اگر یہ سفر جاری رہا تو آگے اسی راستے سے انقلاب آئے گا، یہ بتا دوں گا. اگر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تو یہی وہ راستہ ہے. جب ہم سمجھ پائیں گے کہ ہمارے خلاف ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. ابھی تو یہ حال ہے. دوسری طرف لوگوں کا حال یہ ہے، اس پالیسی کی وجہ سے اور اس تناظر کو نہ اٹھانے کی وجہ سے، اس پس منظر میں بات نہ ہو سکنے کی وجہ سے، ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو اوپر معاملہ ہو رہا ہے نا کفر کے ساتھ ہم آہنگی کا اور کافروں کے ساتھ میل ملاپ کا، اس کے اثرات نیچے تک اترتے چلے آ رہے ہیں. اور یہاں یہ خامہ خواہ کی خوشگمانیاں عام عوام کے اندر پھیل رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کفر اور ایمان کے اندر فرق کو بھلا رہے ہیں. یہ نتیجہ نکل رہا ہے. اللہ کی آیتوں کو حیرت سے سن رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. اس وقت ایسی دشمنی کہاں؟ وہ ہمارے یہ دشمن کہاں ہیں؟ اب دیکھیے اتنے بڑے بڑے سانحات بھی نظر نہیں آ رہے.
सब कुछ हो रहा है। तो जिसको एक लुकमा मिला हुआ है ना खाने को, वो उस पर तकिया किए बैठा है। जिसको एक जोड़ा मिला हुआ है पहनने को, उस पर तकिया किए बैठा है। जिसे सांस लेने को मिल रहा है अपने मुल्क में, वो उस पर कनात करके बैठा है कि जी सब ठीक है। वो जा ही नहीं रहा कश्मीर के वहां क्या हो रहा है, वो उधर पहुंच ही नहीं रहा फिलिस्तीन के वहां क्या हो रहा है, बोस्निया पे क्या क़यामत ढा दी गई, और जहां जहां मुसलमानों के साथ हो रहा है वो सब जा ही नहीं रहा। और यहाँ बैठे हुए अपने हुस्न ज़न खुशगुमानियों तला कि नहीं थी, हमारे साथ कोई बुरा नहीं करेगा। अल्लाह ने फरमाया खबरदार किसी धोखे में मत रहना, अपने ईमान को बचाओ। अगर हम लड़ नहीं सकते और उनसे टकरा नहीं सकते और अपनी कौम का बदला नहीं ले सकते तो ईमान तो बचा लें। फरमाया वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, सुन लो जो अपने दीन से फिरेगा, दीन नहीं छोड़ना, दीन पे कायम रहो अपने, फयमुत, और वो इसी पे अगर मर गया वह काफिर, कि वो काफिर भी था, काफिर होके मरा, तो फिर फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, सब बर्बाद हो जाएगा। अगर हज़ारों नमाजें पढ़ी हैं तो बर्बाद, अगर बहुत सारे हज किए हैं बर्बाद, सैकड़ों उम्रे किए हैं बर्बाद, बहुत सदका खैरात किया सब बर्बाद, कुछ नहीं बचेगा, खाली हाथ जाएंगे अल्लाह के पास। और ये बात कुरान ने बार बार फरमाया वलइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका। ऐ कुरान पढ़ने और सुनने वाले, अगर तुमने शिर्क किया और कुफर किया यानी दीन को छोड़ा तो तेरा अमल बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, अगर उन्होंने शिर्क और कुफर किया तो जो कुछ अमल करते थे सब बर्बाद हो जाएंगे, कोई चीज साथ नहीं रहेगी।